تو یہ دنیا بھول گئی، گھر والا خاندان والا یہی منافق ہوتے ہیں، اپنوں میں جو ہوتے ہیں. اور اسی لیے پیغمبر کی حدیث ابو ذر کو ایک فارمولہ دیا. ابو ذر سے کسی نے ایک وہ سوال کیا جو حذیفۃ الیمانی سے بھی ہوتا تھا. حذیفۃ الیمانی کو رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے تھے، لیکن کہا یہ خدا کا، یہ رسول کا راز ہے. ان کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ، رسول کا راز رکھنے والے صحابی. نام بتائے، کہا یہ راز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں بتا سکتا. پھر آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینے کے لوگوں کا کیا طریقہ تھا. حذیفۃ الیمانی کیا طریقہ تھا؟ جس کی نماز جنازہ میں حذیفہ نہیں جاتے تھے، مدینے والے بھی نہیں جاتے تھے. ان کا نہ جانا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ منافق ہے. تو یہ تو حذیفہ تھے جن کو انگریزی میں کہیں گے اسپیسیفائی کر کے منافقین بتائے گئے. ابو ذر دو چیزیں تھیں. ایک پیغمبر نے کہا کہ اے ابو ذر، ہر ایک کے لیے تقیہ جائز ہے، بہت سو کے لیے تقیہ واجب، تمہارے لیے تقیہ حرام. کیسے ہی حالات ہو جائے تقیہ نہ کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات ہو گئے. اور دوسری بات، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ جو تقیہ نہیں کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کھلم کھلا ابو ذر ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے تو ابو ذر کو بھی 10 میں سے 9 ملے. لقمان و امتی، پیغمبر نے کہا میری امت کا لقمان، بہت عظیم صحابی. کچھ اصحاب کے حالات اس دفعہ کے عشرے میں آگے چل کے آئیں گے. تو ابو ذر کا صرف ایک جملہ، کیا ہے ابو ذر، آپ تقیہ نہیں کرتے، مگر یہ بتائیے کہ آپ علم غیب تو نہیں رکھتے ہیں، اور حذیفہ کی طرح رسول نے آپ کو الگ سے بلا کے کوئی لسٹ بھی نہیں دی. آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کون مومن ہے کون منافق؟ کیونکہ ابو ذر جو ہیں وہ جب تقیہ نہیں کرتے ہیں، کھلم کھلا بات کرتے ہیں، تو یہ جملے بھی کہتے ہیں کہ اے منافق. کہا رسول اللہ نے نام نہیں بتائے، رسول اللہ نے مجھے ایک اصول دیا جو سب کے لیے ہے، اس لیے میں چھپا نہیں رہا ہوں. کہا یہ 3 چیزیں اگر کبھی مومن اور منافق کے درمیان فرق پہچاننا ہو تو یہ 3 ہیں، ان میں سے جس کے ذریعے بھی چاہے فرق پہچانو. نمبر 1، جو حکم خدا اور رسول کے آنے کے بعد بھی کاہلی اور سستی کرے. دیکھیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ رسول کا حکم ہے میں نہیں مانتا. یہ تو آج کے مومن کی طاقت ہے، بہت طاقتور ہو گیا ہے نا. نہیں رکھنا داڑھی واڑی، ارے وہ پرانے زمانے کا سود حرام ہوتا تھا. ارے یہ حجاب ہم نہیں مانتے، آج کا زمانہ بہت ترقی کر گیا. خنزیر تک کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے خنزیر حرام تھے. آج تو بڑے پاک پاکیزہ ایسی غذا ان کو دی جاتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں. یہ کیسے حرام؟ ایک تو یہ تو کھلا کھلا کافر. منع نہیں کرے گا منافق. اب کر رہا ہوں، کب کر رہا ہوں، کل کر رہا ہوں، پرسوں کر رہا ہوں، کاہلی اور سستی. ہاں داڑھی رکھنا ہے کل سے رکھوں گا، نہیں بھائی ابھی تو بھول گیا، کل صبح 2 دن بعد رکھوں گا. ارے وہ رکھنے جا رہا تھا کہ غلطی سے ذرا زیادہ داڑھی کٹ گئی تو آدھی داڑھی کیا رکھتا، 4 دن بعد کروں گا. خمس ہر سال لوگ مجلسوں میں سنتے ہیں، ہر سال ارادہ کرتے ہیں، ہر سال ارادہ توڑتے ہیں. کہا کہ ایک تو ہم اس سے پہچانتے ہیں. نمبر 2، نماز. کون ہے کہ جو نماز کو ٹالتا چلا جا رہا ہے؟ پڑھے گا، یہ نہیں کہے گا نماز نہیں، پڑھے کہ نہ پڑھے یہ کہے گا نہیں. لیکن نہیں، ابھی اٹھتا ہوں، ایک جملہ اکثر علماء آج کل کہنے لگے، ہر نماز کے لیے آپ جب ٹائم ٹیبل اٹھاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کتنے بجے نماز کا وقت آتا ہے، سوائے فجر کے. اس میں ضرور آپ دیکھتے ہوں گے کتنے بجے نماز قضا ہوتی، بالکل آخری وقت میں پڑھنا. تو آپ اگر فرض کیجئے کہ 5:30 بجے نماز کا وقت فجر کا آیا اور 7 بجے قضا ہو رہی، 5:30 بجے آنکھ کھل گئی، ابھی تو 1.5 گھنٹہ، 15 منٹ اور سو جاؤں. پھر آنکھ کھولی، وہ الارم بولا اسنوز فنکشن پر ہے یا موڈ پر ہے. ارے نہیں ابھی تو 1.25 گھنٹہ. ہوتے 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 ایک دم جو آنکھ لگی تو معلوم 7:15 ہو گئے. کہا کہ ہم دیکھتے تھے نماز کو کون ٹال رہا، مگر
ان دو سے بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا، ابو ذر کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑا اور آخری معیار محبت علی تھی۔ علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے ہم سمجھ جاتے تھے مومن ہے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ اتر جاتا ہے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ علی کا نام خالی، محبت تو بات کا مرحلہ ہے، خالی نام ہی جو مومن ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی اور جس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ اور یہ ابو ذر نے پازیٹو وے میں بتایا کہ ہم کیسے پہچان